السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّکَ تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب، قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبح بے عیب کہتے ہیں، بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک آپ کی، قال اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی رائے ظاہر کرے جس میں حکمت و مصلحت تھی، مشورے کی حاجت سے تو حق تعالیٰ بالا و برتر ہیں، غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب، یعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ اپنے احکام شرعیہ کے اجراء و نفاذ کی خدمت اس کے سپرد کروں گا۔ کہنے لگے، کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اس میں اور خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں، بحمد اللہ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ گزارش نہ بطور اعتراض اور نہ اپنا استحقاق جتانے کے لیے، بلکہ فرشتوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جو نئی مخلوق زمین سے بنائی جائے گی، ان میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگ اس نیابت کے کام کو اور زیادہ خراب کریں گے، اس لیے نیاز مندانہ عرض کیا کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور گروہ ملائکہ میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں، اس لیے کوئی نیا عملہ بڑھانے اور نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، خصوصاً جب کہ اس میں نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں۔ ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جو چیز تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم سے مانے ہے کہ ان میں بعض فساد بھی پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے، کیونکہ اجرا احکام و انتظام تو جبھی وقوع میں آ سکتا ہے جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرنے والا بھی ہو۔ یہ مقصود تو فرمانبرداروں کے جمع ہونے سے پورا نہیں ہو سکتا، اور اعتدال سے تجاوز کر جانے والی ایک مخلوق جنات پہلے سے موجود تھی، اس سے یہ کام کیوں نہ لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موزوں وہ مخلوق ہو سکتے ہیں جن میں شر و فساد کا عنصر موجود تو ہو مگر غالب نہ ہو۔ جنات میں یہ عنصر غالب تھا، اس لیے تخلیق آدم کی تجویز فرمائی۔ آگے اسی حکمت الہیہ کی مزید توضیح اس طرح کی گئی کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہے،
وہ علم ملائکہ کی استعداد سے خارج ہے، اس لیے فرمایا کہ اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص و آثار سب کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کر دیں، پھر فرمایا کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، یعنی ماں ان کے آثار و خواص کے، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنی اس قول میں سچے ہو کہ ہم خلافت ارضی کا کام اچھا انجام دے سکیں گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں اس الزام سے کہ آدم علیہ السلام پر اس علم کو ظاہر فرما دیا، ہم سے پوشیدہ رکھا، کیونکہ کسی آیت یا روایت سے یہ ثابت نہیں کہ آدم علیہ السلام کو علم اسماء کی تعلیم فرشتوں سے الگ کر کے دی گئی۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ تعلیم تو سب کے لیے یکساں دی گئی، مگر آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس علم کے حاصل کر لینے کی صلاحیت تھی، انہوں نے حاصل کر لیا۔ فرشتوں کی طبیعت اس کی متحمل نہ تھی، ان کو یہ علم حاصل نہ ہوا، مگر ہم کو ہی علم نہیں مگر وہی جو کچھ آپ نے ہم کو دیا۔ بے شک آپ بڑے علم والے، حکمت والے ہیں، کہ جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر علم و فہم اس کو عطا فرمایا۔ اس سے فرشتوں کا یہ اعتراف تو ثابت ہو گیا کہ وہ اس کام سے عاجز ہے جو نائب کے سپرد کرنا۔ آگے حق تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام میں اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے اشکار فرما دیں، اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم بتلا دو ان کو ان چیزوں کے اسماء، یعنی ماں، حالات و خواص کے، کہ جب آدم علیہ السلام نے یہ سب فرشتوں کے روبرو بتلا دیا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے ماہر ہو گئے ہیں۔ سو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے نہ کہتا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جس بات کو ظاہر کر دیتے ہو جس کو دل میں رکھتے ہو۔ معارف و مسائل، ربط آیات۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس آیت سے آخر رکوع تک 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اس سلسلے میں ذکر فرمایا گیا، کیونکہ نعمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک صوری یعنی محسوس جیسے کھانا پینا، روپیہ، مکان، جائیداد، دوسری معنوی جیسے عزت و آبرو، مسرت، علم۔ پچھلی آیت میں صوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 آیات میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی اور تم کو ان کے اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ خلاصہ مضمون آیات کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا اور بتلایا گیا کہ خلافت ارض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں۔ تخلیق آدم کی گفتگو فرشتوں سے کس مصلحت پر مبنی تھی؟ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت حق جل وعلا شانہ کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا، یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں،
اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے عقلاء و اہل دانے سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام نسلوں میں رائج ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کائنات ہیں، خالق کائنات ہیں، ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے، ان کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ لینے کی۔ اس طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں، فرشتے ہوں یا جن و انس، سب ان کی مخلوق و مملوک ہیں، کسی کو حق نہیں کہ ان کی کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ اس کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں، اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورے کی بنائی کی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ کو مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام آپ کو ذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ کو ذریعہ مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ کو مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورے کا حاصل ہوا، دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و اعلم کوئی مخلوق اللہ پیدا نہیں کریں گے۔ اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم اللہ علیہ منا ولا اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل العالم پیدا نہ فرمائیں گے۔ حضرت حق جل شانہ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں گے، اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا۔ اس کی بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں، وہ ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس اور عبادات و اطاعت میں لگے ہوتے ہیں، وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ غرض اس سے معاذ اللہ حق جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ فرشتے ایسے خیالات و حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ نیکسٹ آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم اسماء نام کلہا تمام سب چیزیں، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، علی پر الملائکۃ فرشتے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو بتلاؤ، باسماء نام، ہؤلاء ان سب، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے۔
اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف حضرت آدم علیہ السلام ہی میں ودیت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کی مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے، مثلا دنیا کی نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج و طباع اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی متحمل نہیں۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر اثر کرتا ہے، بدن پر کیا اثر ہوتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص و آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے، اس لیے یہاں تعلیم کو اللہ تعالیٰ آدم کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفس عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کی شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائی آفرینی سے ودیت کر دیا گیا ہو، جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر بھی ان کو یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس میں نہیں تھا، اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق عالم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین کی خلافت اور نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محکوم رعایا کے مزاج و طباع سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو، اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رکھنے کے متعلق پیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا؟ غرض اسی واقعے سے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا، اس لیے فوراً بول اٹھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہیں آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا فرمایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ عالم و افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موزوں ہیں۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل یا تخمینہ سے انہوں نے یہی سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے
آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا خلیفے کا حال دریافت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کو یہ بتلایا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے۔ اسی کا جواب تو حضرت حق جل شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی تفوق کا اظہار فرما کر دے دیا گیا تھا، اور فساد و خون ریز سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ غرض یہ بتلا دیا کہ منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے جس سے کسی گناہ خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دی جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اس طرح ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر و شر، نیکی و بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، اور جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے اور رضائے خداوندی کا خلت حاصل کرے۔ واضح لغت خود حق تعالیٰ ہے۔ اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعمیم اسماء کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق تعالیٰ سبحانہ ہی کو واضح لغت قرار دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا تفوق فرشتوں پر اس واقعے میں قرآن کریم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، اور جب آدم علیہ السلام کو اس چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا کہ یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں۔ اسی طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کو فضیلت و تفوق کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا، اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا۔ نیکسٹ آیت ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر، ما جو، علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت بے شک آپ، العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ وہ بول اٹھے، آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں۔ اور جس وقت حکم دیا گیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کی، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔